روزہ افطار کرنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پہ رکھ کے یہ وظیفہ پڑھ لو، افطاری کا اعلان بعد میں ہوگا، پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں رمضان کا پورا مہینہ ہی قبولیت کا ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، لیکن ماہ رمضان میں افطاری کا وقت رب کو بڑا محبوب ہے۔ افطار کے وقت رب کو اپنے بندے پہ اتنا پیار، اتنی محبت آتی ہے کہ رب فرماتا ہے میرا بندہ میرے لیے سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، گناہوں سے باز رہتا ہے، اور پھر افطاری کے وقت رب کریم اپنے بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھا لیں، رمضان کی برکتوں کا، رمضان کی رحمتوں کا فائدہ اٹھا لیں۔ آج رب کریم رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر رہا ہے۔ آج سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، پھر اسے رب سے مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آتی ہے۔ آپ افطاری سے پہلے یہ وظیفہ آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، رمضان کا پورا مہینہ موجود ہے، کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، بیماری سے شفا کلی کے لیے پڑھ لیں، بیماری چاہے کسی بھی طرح کی ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اگر آپ یہ وظیفہ خود پڑھ لیتے ہیں تو بہترین ہے، اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی بندے کو کہیں کہ وہ بیمار کے سر پر ہاتھ رکھ کے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اگر آپ کا نصیب نہیں بدل رہا تو رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے گی۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، بیمار ہیں، آپ فقیر ہیں، آپ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے روزہ کھولنے سے پہلے ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی، بیٹھے بیٹھے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اور دوسرا، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ کوئی نفلی روزے نہیں ہیں، ان روزوں کا رب کعبہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، ان کا اجر و ثواب بھی اتنا ہے جو بندہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، افطاری کرتا ہے یا کسی کو افطاری کرواتا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں یہ نہیں کہ روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلاؤ، اگر آپ کسی روزے دار کو پانی بھی پلا سکتے ہیں اس کا بھی ثواب اتنا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات جبرائیل امین آپ سے مصافحہ کریں گے۔ رمضان کے مہینے میں کسی کو افطاری کروانا، کسی روزہ دار کو حتیٰ کہ پانی پلانا بھی اتنا اجر و ثواب ہے کہ آپ کے پورے سال کے رزق و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ تو اس لیے آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پہ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ پورے سال کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی تنگ دستیاں جڑ سے ختم ہو جائیں، پورے سال کی کامیابیاں خود چل کے آپ کے پاس آ جائیں، پورے سال کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، پورا سال رب غیب سے آپ کو عطا کرتا رہے، تو روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پہ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ چند خاص اعمال ہیں جو بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں، جن کے پڑھنے سے واقعی فائدے ہوتے ہیں۔ یہ بے حد آزمودہ مجرب اعمال ہے جن کو کروڑوں لوگ آزما چکے ہیں۔ اگر آپ بھی اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، آپ جس حاجت کو لے کے بیٹھیں گے، سر سے ہاتھ ہٹانے سے پہلے آپ کی ہر حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی۔ افطاری کا دسترخوان پر ہر کوئی بیٹھتا ہے، ہم مسلمان ہیں افطار پر 2 سے 4 منٹ پہلے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ویسے تو آپ افطار سے پہلے پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سارا دن نہیں پڑھ سکتے تو افطار کے دسترخوان پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، عمان سے ہیں، جاپان سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے افطاری کے وقت یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ اگر آپ پہلے پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افطاری سے پہلے اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ مشکل 2 سے 3 منٹ لگیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خودارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے فضائل، بہت سے مال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کے رمضان کے پورے مہینے میں کسی بھی دن آپ نے باوضو مصلی یا دسترخوان پر بیٹھ جانا ہے، پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کسی کا مقصد الگ ہے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی بیماری سے شفا چاہتا ہے، کوئی تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے، کوئی فاقوں کا غربت کا شکار ہے۔ آج رب کریم سے افطاری سے پہلے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں جو بندہ صبح سحری کرتا ہے، سارا دن رب کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا، افطاری کے وقت وہ جو مانگتا ہے فرشتے انعامات سے اس کی جولیاں بھر دیتے ہیں، منہ سے نکلی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے رب کی قدرت ہر ایک ذرے پر ہے، تو آج اتنا بھی مانگ سکتے ہو وہ مانگ لینا۔ اپنے ذہن میں اپنی نیت اور مقصد رکھ کر آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اور روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پہ رکھ کر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جس نام کی قسم رب کریم نے خود کھائی ہے، قسم ہے مجھے اس نام یا فتح کی۔ جو بندہ یا فتح پڑھ کر اپنے رب سے جس بات کا اقرار کرتا ہے، جس حاجت کی طلب کرتا ہے، جس مقصد کا سوال کرتا ہے، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آپ نے 7 بار ایک سانس میں پڑھنا ہے، اپنا دائیں ہاتھ سر پہ رکھ کے پڑھنا ہے، یا فتح کو آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے، بآسانی پڑھ لیں گے۔ اگر کسی کا سانس ٹوٹ جاتا ہے وہ دوبارہ کوشش کر لے، جب تک وہ ایک سانس میں یا فتح
فتح کو 7 بار نہ پڑھ لے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا، یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح۔ اسی طرح سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 7 بار یا فتح کو ایک سانس میں پڑھ لیں۔ صرف 7 بار یا فتح کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا فتح کو پڑھ کر اپنے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب اگر آپ اپنے کسی بھی مقصد میں عروج، کامیابی، ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے پورے سال کے رزق کو دولت کا انتظام کروانا چاہتے ہیں، تو سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے صرف 3 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور یہ آپ نے ایک سانس میں نہیں پڑھنی۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر سورۃ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ ہر کوئی دنیاوی اسباب کے لیے پریشان ہے، اگر دنیاوی اسباب کے لیے پریشان ہو تو پریشان کیوں ہو، رب سے اسباب مانگ لو۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ سر پہ رکھ کر یا مسبب الاسباب کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں کو پڑھ لیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اولاد کے لیے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پہ آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ مال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتی ہے۔ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہوگا۔ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ان قبولیت کی کڑیوں میں یہ اتنے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے باوجود اعمال ضائع ہو جائیں۔ وظیفہ ضائع کیوں ہوتا ہے؟ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں ہوتا ہے تو پھر وظیفہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب ہمارا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے آپ نے رو کے گڑ گڑا کے لاڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرنی ہے۔ کوشش کیجیے کہ سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ انسان کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ رب میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔